بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخر کا درمیان اور فرض نماز کے بعد کی دعا۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بے شک لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ یا اللہ پاک، موت سے پہلے ہمیں کلمہ نصیب فرما، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور ہم کو موت کے بعد عذاب نہ دینا، اور ہم سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ انتظار بہت خوبصورت احساس ہے۔ اگر ایک شخص انتظار کرنا سیکھ لے تو صبر سیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انتظار صبر کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کثرت سے دعا کریں، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ آپ کی بھی سنے گا انشاءاللہ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہو، پھر انہیں کہاں فکر رہتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ جب کوئی آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے بعد بھی آپ کو چھوڑ جانے پہ باضد ہو، تو پھر ایک ہی قیمتی تحفہ ہے جو اسے آپ کو دینا چاہیے، وہ ہے راستہ۔ زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ جس کا روز کوئی صبح شام حال پوچھنے والا نہیں ہوتا، نہ اس کو دکھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ انسان آزاد اور پرسکون رہتا ہے۔ وابستگیاں ہمیشہ دکھ دیتی ہیں۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھرتا جاتا ہے کہ آخرکار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے، جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔